اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری سورۃ آل عمران کی آخری کلاس ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ الحمدللہ آج ہم اس دن کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے عافیت کا معاملہ رکھا ہم سب کے لیے۔ کچھ نہ کچھ مصیبتیں، آزمائشیں، رکاوٹیں سبھی کی زندگی میں آتی رہیں، لیکن الحمدللہ جو ڈٹے رہے وہ ہی یہاں تک پہنچ گئے الحمدللہ۔ اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق کے ساتھ ہوا ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق، ایک ہوتی ہے ہدایت رشد، اور دوسری ہوتی ہے ہدایت توفیق۔ ہدایت رشد جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے کوئی انفارمیشن پا کے انسان اپنے اندر تبدیلی محسوس کرے، اور اس تبدیلی کے باعث انسان عمل کی کوشش کرے، اور عمل کی جو توفیق پھر اس کے بعد اس سے مل جاتی ہے اور وہ عمل کر گزرتا ہے، تو یہ دونوں مل کر انسان کو مفلحون کی کیٹیگری میں لے جاتی ہے اور متقون کی کیٹیگری میں لے جاتی ہے الحمدللہ۔ آج آیت نمبر 194 سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ آخری آیت تھی ہماری ربنا وآتینا ما وعدتنا علی رسولک، اے اللہ ہمیں وہ عطا کر جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا۔ کس چیز کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے دنیا میں، مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا وعدہ کیا ہے؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس کو درجات میں بلندی دے گا دنیا میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکات کا نزول عطا فرمائے گا، اور مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے غالب آ کر رہیں گے کافروں کے اوپر۔ یہ دنیاوی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے اور وعدے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اور بہت سارے ہیں، بے شمار وعدے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم سے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہیں وہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ بات تو ہمیں پتہ ہے نا، اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگی جا رہی کہ وَلَا تُخْزِنَا یوم القیامت، ہم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یوم القیامت کے دن رسوا ہونے سے بچا لینا، آمین۔ آپ دیکھیں گے جو وعدہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وعدہ جو ہے وہ دو فریق کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کا تعلق ان دو کے درمیان تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ پورے معاشرے کے اوپر پڑتا ہے۔ اگر آپ دو انسانوں کے وعدے کی ایک کمٹمنٹ کی بات کریں، تو اگر ہم اپنے وعدے پورے نہ کر رہے ہوں تو اس کا اثر بہت زیادہ معاشرے کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ دو حصے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ ایک معاشرے کا ایک یونٹ ہے، اور ہر یونٹ جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی عہد کیا ہے، اگر میں نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے آپ کے ساتھ، یا میں نے کسی سے کہا ہے کہ میں اس ٹائم پر آ جاؤں گی، یا اس ٹائم پہ میں آپ سے ملوں گی، اور میں پھر اپنے وعدے پورے نہیں کرتی، اور میں اس ٹائم کو جو ہے وہ فار گرانٹیڈ لیتی ہوں، اور میں اس کا ٹائم ویسٹ کرتی ہوں، اور وہ میرا ویٹ کرتا رہتا ہے، اور میں 2 گھنٹہ لیٹ، 3 گھنٹہ لیٹ، جو ہماری عادت ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں شادیوں میں، ہمارے یہاں ریسیپشنس میں، اور بھی بہت ساری اور مختلف پارٹیز میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ٹائم پہ آنا جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتا، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹائملی چلے گئے تو لوگ کہیں گے کہ ہم ان کے کھانے کے بھوکے ہیں، ہم ٹائملی آ گئے۔
یہ اور جو لوگ ٹائم آ جاتے ہیں اور ٹائملی آ جائیں تو وہ جو ہے ان کا بھی مذاق ہی بنایا جائے. تو صحیح لوگوں کا الٹا مذاق بنایا جا رہا ہے کہ جو جلدی آ گیا تو وہ کیوں جلدی آ گیا. تو دوسرے کی ٹائم کا بھی ویلیو کریں, اپنے ٹائم کو بھی ویلیو کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو رزق دیا ہے ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا. رزق صرف, میں نے بتایا تھا آپ کو کہ رزق جو ہے وہ صرف مال اور اولاد نہیں ہوتا, بلکہ آپ کا وقت بھی رزق ہوتا ہے, دوسرے کا وقت بھی رزق ہوتا ہے. جو ٹائم آپ نے کسی کے ساتھ کمٹ کیا ہے تو اس نے اپنے رزق میں سے آپ کو شیئر دیا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنا یہ وقت تمہارے ساتھ گزاروں گی یا گزاروں گا, اور تم جو ہے اس ٹائم پر آ جانا. اور اگر آپ نہیں آتے اور جو ہے وہ اس کا وقت جو ہے وہ اس میں وہ اور کچھ نہیں کر پایا, اس ٹائم پہ آپ کا ویٹ کر رہا تھا, تو پھر سے کیا ہوگا, اس کا وقت بھی ضائع ہوا اور آپ نے تو اپنا وقت ضائع ہی کیا ہوگا, کیونکہ آپ لیٹ کس وجہ سے ہوئے. اگر یہ دیکھیے وعدہ جو ہے نا دو وجوہات کی بنا پہ پورا نہیں ہوتا. ایک تو یہ کہ انسان کی نیت ہی نہ ہو وعدہ پورا کرنے کی. عادتاً ہوتا ہے نا لوگوں کا کہ کہہ لیتے ہیں نا, اگر کسی کوئی آپ کو بلائے اپنے گھر تو آپ کہہ دیتے ہیں ہاں انشاءاللہ میں آؤں گا, لیکن آپ کی نیت نہیں ہوتی جانے کی. یا آپ جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہاں فلاں جگہ پہ ہاں ٹھیک ہے دیکھیں گے, یا پھر آپ مطلب اس طرح سے کہہ دیتے ہیں ہاں, لیکن آپ نہیں, آپ کی نیت ہی نہیں ہے. اگر کسی انسان کی نیت ہی نہیں ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے تو. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی مجبوری ہو جاتی ہے, کسی مجبوری کی وجہ سے انسان جو ہے وہ وعدہ پورا نہیں کر پاتا. جیسے اگر کسی کو کمٹ کیا ہوا ہے لیکن کوئی ایمرجنسی آ گئی اور وہ انفارم بھی نہیں کر سکا اور وہ جا بھی نہیں سکا, لیٹ انفارم کیا اس نے, یہ ایک مجبوری ایک الگ چیز ہے. تو اس چیز کو اپنے اندر سے دیکھنا ہے کہ مومن جو ہے نا وہ وعدہ خلاف نہیں ہوتا, کیونکہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. وعدہ کر کے نہ پورا کرنا از ایگزیکٹلی a lie. یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو کہ انسان قسم کھا کے بول رہا ہے اور پھر وہ نہیں کرتا. وعدہ کیا ہوتا ہے, وعدہ ایک طرح سے قسم ہوتی ہے کہ میں ضرور آؤں گا, میں ضرور کروں گا, لیکن وہ نہ کرے تو اس کا مطلب کیا ہوا, قسم کھا کے جھوٹ بولا اس نے. تو یہ ایک جھوٹ ہے وعدہ خلافی, جو کہ منافقت کی نشانی ہے. اسے بھی اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کیجیے. آج اس پورے سفر میں جو ہم نے باتیں شیئر کی وہ یہ کہ ایک تو ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے, منافقت کی نشانی ہے سب سے بڑی. دوسرا جو ہے وہ ہم نے مذاق اڑانے سے بچنا ہے, مذاق اڑانا جو ہے وہ منافقین کی خصلت ہے. اور تیسرا کہ ہم نے ہمیں تعریف سے بچنا ہے, جو کل ہم نے پڑھا تھا, کل کہ ہم نے تعریف سے بچنا ہے. دوسرا یہ کہ اپنے فرینڈس کے لیے ہم نے واچ فل رہنا ہے کہ ہمارے دوست کون کون سے ہیں, اور اس کے علاوہ اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی, ابھی میں نے آلریڈی پوری کوئی لسٹ نہیں بنائی ہے, بس میں ویسے ہی رینڈملی آپ کو بتا رہی ہوں کیا کیا چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں. اپنی مرضی سے حلال اور حرام کا تعین نہیں کرنا, جو حلال اللہ نے قرار دیا ہے بس وہی حلال ہے, جو اللہ نے حرام کہا ہے بس وہی حرام ہے. اپنی مرضی سے کچن میں لگا یا کمرے میں لگا ہوگا جو اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے لیے واچ فل رہنا ہے, اور اپنے جو وہ ہوتے ہیں اپنے کافرین جو ہے ان کافرین یا غیر امت لوگوں سے رازدارانہ تعلقات نہیں رکھنے. ہاں ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک, اچھا جو مخلصانہ تعلق ہے وہ رکھ سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ ان کے اندر انٹرمکس ہونا یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ ان کے کلچر کو جو ہے وہ انسان رضا برضائے بس کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے, یا ٹھیک ہے وہ بھی تو ٹھیک ہے یہ بھی تو ٹھیک ہے, اور اس طرح کرتے کرتے آخر میں کیا ہو جائے, انسان وہی بن جائے. تو یہ ہمارے یہاں الاؤڈ نہیں ہے. پھر اس کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ بھی ہم نے پڑھا کہ تم جو ہے وہ بہترین امت بنائے گئے ہو, اور اگر تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو پھر جیسے اہل کتاب کو ریپلیس کیا گیا ایسے تمہیں بھی ریپلیس کر دیا جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ کوئی نئی امت کھڑی کی جائے گی, بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کو ہٹا کے کوئی نئی جنریشن آ جائے گی, کچھ نئے لوگ آ جائیں گے. ایک بستی کے اور لوگ ہوتے ہیں, ایک چلے جاتے ہیں دوسرے آتے ہیں, تو تمہاری جگہ کوئی اور ریپلیس کر لے گا. اس کے علاوہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کس طرح کرنا ہے, اپنے دل کو صاف کس طرح کرنا ہے, اور صاف کرنے کے بعد ان لوگوں کو اپنی مشاورت میں, اپنی چیزوں میں, اپنی گیدرنگ میں شامل کس طرح رکھنا ہے تاکہ ان کا بھی گلٹ جائے,
اور آپ لوگوں آپس میں جو تعلقات ہیں ان میں بھی بہتری آ جائے. اور اور ہم نے پڑھا تھا کہ جو غصے کے عالم میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور درگزر کرنے والے لوگوں کے ساتھ لوگوں سے بہت زیادہ درگزر کرنے والے والعافین عن الناس پڑھا تھا نا. تو بہت زیادہ جو ایک معاملہ ہوتا ہے نا درگزر کا, اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ خوشی اور غم دونوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ہے وہ ہمیں ایک وہ ملا. اس کے علاوہ استغفار کی فضیلت ہمیں ملی کہ استغفار اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ گناہ بخشے گا, اللہ تعالیٰ اور بہت ساری نعمتیں عطا فرمائے گا. اور ہم نے پڑھا تھا کہ حزن اور ہم اور غم جو ہے اس سے بھی نکلنے کا جو ہے وہ ہاں جی بالکل, جہنم سے بچنا پرائیورٹی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے. جی بالکل, جنت میں جانا ہماری پرائیورٹی نہیں, ہماری پرائیورٹی کہ ہم فیل ہونے سے بچ جائیں, ہمیں ڈسٹنکشن ملے نہ ملے, ہم فیل ہونے سے بچ جائیں, بس یہ ہمارا کام ہے. اور ہم اس کے لیے کوشش پوری ہم پوری سر توڑ محنت کر لیں. اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے تمام عہد اور جو عہد ہم نے اپنے آپ سے, اپنے آس پاس کے لوگوں سے, اپنے بچوں سے کیے ہوئے ہیں وہ پورے کرنے ہیں. اس کے علاوہ اپنے ایمان کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنی ہے, بہت زیادہ ایسی محنت کہ جس کے ساتھ ہمارا اپنا آپ اس کے تزکیہ ہو, اس کے اوپر پالش ہو, اور پھر انسان ایک نیا, آپ کہتے ہیں جب انسان کے اوپر دین کا رنگ چڑھتا ہے نا, کسی بھی چیز کے اوپر کوئی نیا رنگ چڑھانا ہو نا تو پہلے اس کا پرانا رنگ کاٹنا پڑتا ہے, رنگ کاٹ ڈالا جاتا ہے, یعنی بلیچ کیا جاتا ہے. تو اس پروسیس سے گزرنا ایک بہت انتہائی تکلیف دہ عمل ہے. اگر آپ سوچیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی پلاسٹک سرجری کرانا چاہتا ہے تو وہ اس کو پہلے ایک ڈیفیکلٹ پروسیس سے گزرنا پڑے گا اس کو گرافٹنگ کے لیے, اور پھر اس کے بعد وہ ایک نئی شکل میں آئے گا نا. تو اسی چیز کو اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کپڑے کے اوپر بھی کلر چڑھانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس کا کلر کاٹیں گے اور پھر اس کے بعد دوسرا کلر چڑھائیں گے. تو اپنے آپ کو پہلے جو پچھلی جو زندگی ہماری اب تک گزری اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. ایک منٹ دیجیے گا مجھے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہاں تھے ہم؟ ہاں, رنگ کاٹ کے اوپر میں بات کری, ٹھیک ہے. بلیچ جو ڈالا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر نیا رنگ چڑھایا جاتا ہے. تو دین کا رنگ جب چڑھتا ہے نا تب انسان کے اندر ایک بے چینی, ایک فرسٹریشن اور یہ سب چیزیں آئیں گی. اب جب آپ لوگوں کے اندر جو یہ تبدیلیاں اندر آنا شروع ہوئی ہے نا, اب آپ کو ہر چیز جو ہے وہ چبھے گی, ہر چیز آپ کو لگے گا کہ وہ کیوں نہیں میری بات مانتا, وہ فلاں جو ہے نا وہ کیوں نہیں نماز پڑھ رہا, میں نماز پڑھ رہی ہوں اور میں نے دیکھو میں نے بھی تو یہ کرنا شروع کر دیا نا, وہ فلاں کیوں نہیں پردہ کر رہی, وہ فلاں کیوں جو ہے وہ اپنے بال نہیں چھپاتی, میں اتنا کرنا شروع کر دیا, میں نے اپنے بال چھپانے شروع کر دیے, کم از کم اپنے بال ہی چھپا لے, کم از کم اپنا گلا ہی چھپا لے. تو اس طرح کی جو فرسٹریشن ہمارے اندر آنا شروع ہوتی ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے, وہ اسی وجہ سے آتی ہے کیونکہ پرانا رنگ پوری طرح سے گیا نہیں ہے اور نیا رنگ پوری طرح سے ابھی چڑھا نہیں ہے. تو یہ جو درمیانی کیفیت ہوتی ہے نا اس میں فرسٹریشن آتی ہے. اس فرسٹریشن سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, یہ اپنے پاس لکھ لیجئے کہ جب بھی اس طرح کی فرسٹریشن آپ کو لگے گی, کہ جب آپ کو لگے کہ دوسروں کی باتیں مجھے زیادہ چبھنے لگی ہیں, مجھے لوگوں کو دیکھ کے ٹینشن ہونا شروع ہو گئی ہے, لوگ جو ہے وہ بات کیوں نہیں سنتے, لوگ کیوں نہیں مان رہے, یہ تمام چیزیں جب آپ کے اندر آنا شروع ہو تو آپ نے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے مدد طلب کرنی ہے اللہ سے. یعنی صبر کرنا ہے, نیگیٹو ریئیکشن نہیں شو کرنا, ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہنا, بلکہ اللہ کے سامنے نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا کرنی ہے, اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے بھی ہدایت پر جمائے رکھ, اور اس کے لیے جو فلاں جس کے لیے میں پریشان ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت عطا فرما دے. یہ جو آپ نے دعا کرنی ہے یہ اس کے حق میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے, اور کبھی نہ کبھی جب اس کا وقت ہوگا ہدایت کا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دیں گے انشاءاللہ. تو یہ اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے بہت قریب ہوں، تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا، بس تمہیں بھی میری بات ماننی پڑے گی، میرے اوپر ایمان اور توکل کے ساتھ مجھے پکارنا ہوگا تو میں تمہاری بات کا جواب بھی دوں گا. اور جواب کے بھی ہم نے 3 معنی پڑھے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے تو آپ کو لگے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بلکہ اللہ جواب دے دیتا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم بے صبرے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عجولہ پیدا کیا ہے، تھڑ دلا، بے صبرا اور اسی قسم کا. تو بے صبرا اور کیا کہتے ہیں لاپرواہ اس قسم کا. تو وہ انسان جو ہے چاہتا ہے کہ بس ہر چیز مجھے فوری طور پہ مل جائے، فوراً رزلٹ چاہیے ہمیں. تو اس فوراً رزلٹ اگر نہ ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ہماری سنی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ چیز ہمارے لیے اس وقت بہتر نہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے وہ چیز ہمارے لیے اس کے تھوڑے دنوں کے بعد مل جائے، ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد مل جائے، ہو سکتا ہے کہ ملے ہی نہ، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہی نہ ہو وہ جائز ہی چیز لیکن وہ بہتر نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ اس چیز بدلے، اس کے بدلے کچھ اور بہتر چیز تمہیں دنیا میں بھی عطا کر دے اور اس کا ایک نعم البدل تمہارے لیے آخرت میں بھی رکھ چھوڑے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جواب دینا ہے دعا کا. اب آگے آ رہا ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد فاستجاب لهم. اب آ رہا ہے دعا کا جواب دعا. تو کے لیے استجابہ یعنی دعا قبول کر لی گئی، طلب پوری کر دی گئی. لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، ان کی دعا اللہ نے سن لی. اور آپ دیکھیں کہ فوراً اگلی آیت میں ہی جیسے اس کا جواب آ رہا ہے. تو یہ اتنا وقفہ ہوتا نہیں ہے، دعا اور دعا کی قبولیت کے درمیان میں اتنا وقفہ عموماً ہوتا نہیں ہے جتنا انسان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم کسی فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، لگ رہا ہوتا ہے کہ وقت جو ہے نا وہ شاید ملی سیکنڈز یا اس سے بھی اور سلو رفتار میں گزر رہا ہے، تو وقت نہیں گزر رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی قبولیت اور اللہ کے جو کام ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ٹائم پیرامیٹرز کا محتاج نہیں ہے نا. فاستجاب لہم، تو دعا قبول کر لی ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے. یہ تمام دعائیں جو مومنین نے مانگی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قبول کر لی. انی کے بے شک میں، لا اضیع نہیں میں ضائع کروں گا، عمل عاملن کسی بھی عمل کرنے والے کا. عاملن فاعل کے وزن پہ ہے، فاعلن کے وزن پہ، اور کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، عامل عمل کرنے والے کو کہیں گے. اسی طرح ساجد سجدہ کرنے والے کو کہتے ہیں. تو اسی پیٹرن پہ کام کرنے والے کا جو وہ ہوتا ہے وہ فاعل کی وزن پہ آتا ہے. تو عمل عاملین کسی عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکرن کوئی خواہ وہ مذکر ہو ذکر ہو، او انثا یا وہ مؤنث ہو عورت ہو، بعضکم من بعضن تم آپس میں ایک دوسرے کے بعض ہو، یعنی آپس میں تم ایک دوسرے کا ہی پارٹ ہو. عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے پسلی سے پیدا کیا نا. پھر اس کے بعد یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو سارے کے سارے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد سے سب ایک دوسرے کے قبیلے کنبے کے بن گئے. تو یہ اسی طرف اشارہ ہے. فالذین ہاجروا، تو وہ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کن کن کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. ہاجروا ہجرت کی، واخرجوا اور وہ نکالے گئے. یہ سب سے پہلے جو ہے ان لوگوں کا معاملہ کہ جنہوں نے ہجرت کی. آپ دیکھیں ہجرت کرنا بہت بڑا کام ہے. اب یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا تھا، اور اپنے ماں باپ کا گھر کیا، اپنا پوری بستی جہاں پر انہوں نے سالوں یا پوری زندگی اپنی وہاں گزاری تھی، وہاں شادی بھی ہوئی تھی ان کی. تو ایسی جگہ سے ہجرت کرنا آسان نہیں ہوتا. مکہ کا جو ماحول تھا وہاں پر دور دور سے لوگ آتے تھے
اور آ کے مکہ والوں پہ رش کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں لوگ مکہ میں رہنے والوں پہ کتنا رش کرتے ہیں کہ ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے, تو فوراً ہی جا کے جب دل چاہے عمرہ کرنے چلے جائیں, جب دل چاہے یہ جو ہے حج کے لیے انرول کر لیں اپنے آپ کو. ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم رش نہیں کرتے. تو ایسے رش لوگ ان کے اس پر اس وقت بھی کرتے تھے, کیونکہ دور دور سے اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ ان کے پاس آتے تھے حج کرنے کے لیے, جب دور جاہلیت تھا تب بھی. تو ان لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا, مکہ سے جو ایک انسیت, کعبہ سے جو ایک انسیت تھی اس کو بھی چھوڑا. اور آپ دیکھیں کتنے سال کے بعد, تقریباً 7 سال تک جو ہے وہ اپنے اس گھر کا رخ نہیں کر سکے, کیونکہ جنگیں چلتی رہیں اور کافرین ان کو واپس اندر نہیں آنے دیتے تھے اور خطرات تھے. تو ہجرت جو ہے بہت بڑی بات, اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہجرت کی تھی لوگوں نے. اور آپ کو پتہ ہے ہجرت صرف یہی نہیں ہے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو, بلکہ ہجرت یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر اپنی نیکیوں کی زندگی کی طرف پلٹے یا شفٹ ہو جائے. اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں. اسے ہجرت کا کوئی دوسرا درجہ ہے میرا خیال ہے. مجھے یاد نہیں آ رہا. تو ہجرت جو ہے وہ یہ بھی ہے. تو اگر آج میں کوئی اپنی بری عادت چھوڑتی ہوں, اور بری عادت چھوڑ کر میں کوئی ایک اچھی عادت اپنانے کے لیے ہجرت یعنی کہ شفٹ کرتی ہوں, کہ میں اس کی جگہ اب میں میوزک چھوڑتی ہوں, اور میں اب اس کی جگہ میرا دل چاہے گا, مجھے کریونگ ہوگی تو میں پھر گانے نہیں بلکہ میں قرآن کی تلاوت سنا کروں گی, یا اگر مجھے زیادہ کریونگ ہوگی تو میں قرآن کی ریسائٹیشن خود کیا کروں گی, میں حفظ کرنے بیٹھ جاؤں گی, میں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہوں گی, تاکہ مجھے یہ کریونگ, تو یہ ہجرت ہے, یہ شفٹنگ ہے, یہ بھی ہجرت ہے. ایک وہ تو بڑی ہجرت تھی نا, جیسے کہ جو اس وقت ہوئی تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر لوگوں کو دین پریکٹس نہیں کیا جانے دیا جاتا, اور ایسی جگہوں سے موو ہو جانا بہتر ہے. کیونکہ جب قرآن مجید میں اور آگے صورتوں میں آتا ہے کہ ایسی جگہوں پہ اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو فرشتے جب اس کی جان نکالنے آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا, تو وہ کہیں گے کہ میں تو مجبور تھا, اور میں تو اللہ تعالیٰ کی جگہ پر جو ہے مجبور تھا, بے بس تھا, اور میں اس لیے جو ہے وہ عمل نہیں کر پاتا تھا. تو فرشتے اس کو پوچھیں گے کیوں, اللہ کی زمین جو ہے وہ وسیع نہیں تھی تمہارے لیے, تم کہیں اور موو نہیں کر سکتے تھے, تم شفٹ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ بھی ریزن اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کون کتنے حد تک جو ہے وہ قادر ہے اپنے اس فیصلوں میں, اپنے کسی بھی فیصلوں میں. ہر انسان جو ہے وہ ہجرت, اس وقت بھی مکہ سے مدینہ جب ہجرت ہوئی ہے تو سارے لوگ ہجرت نہیں کر سکے. بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایمان چھپایا اپنا مجبوراً, اور وہ مکہ میں ہی رہے فتح مکہ تک, لیکن وہ ہجرت نہیں کر سکے. ان کے اندر یا تو وہ ڈیئرنگ نہیں تھے, یا یہ کہ وہ اتنے کمزور تھے, یا یہ کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے. بہت ساری ریزن اس قسم کے تھے ان کے کہ وہ نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر کسی کو ہجرت کا ہی جو ہے وہ جو ہے آپشن ہو. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ کس کے پاس کون سا آپشن کھلا تھا, اور کس نے کون سا آپشن کو اویل کیا, اور کس نے نہیں, صرف فرار ہی اختیار کیا اس نے. تو ہجرت یہ ہو گئی. پھر وہ اخرجو, اور وہ نکالے گئے, من دیارہم, اپنے گھروں سے, واوذو, اور وہ اذیت دیے گئے, فی سبیلی, میرے راستے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کا اجر برباد نہیں ہونے دوں گا, ضائع نہیں کروں گا, چاہے وہ مرد ہی ہو یا وہ عورت ہو, جس نے میری راہ میں ہجرت کی, جو اپنے گھروں سے نکالے گئے, جن کو اذیت دی گئی میرے راستے میں. تو آپ دیکھیں جب آپ دین کی راہ میں نکلتے ہیں, آپ جب دین پر عمل کرنے لگتے ہیں, تو آپ کو اپنے گھر والوں سے سب سے پہلے اپوزیشن آتی ہے, پھر دوستوں کی طرف سے آتی ہے, پھر رشتہ داروں کی طرف سے آتی ہے. آپ کا ماحول بدلنے لگتا ہے, آپ کی چوائسیز بدلنے لگتی ہیں, آپ کو ٹینشن بھی ہوتی ہے, آپ بہت اذیت اور کرب سے گزرتے ہیں, کیونکہ یہ ٹرانزیشن فیز جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. پرانی زندگی سے شفٹ ہو کر نئی زندگی میں آنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ جو اذیت برداشت کی, تانے برداشت کی, کرٹیسزم برداشت کرتا ہے انسان کے اب مولانا, اب تو تم ملانی بن گئی ہو, اب تو تم جو ہے وہ اب ساری شادیوں میں بھی ایسے جایا کرو گی, اب تو تم جو ہے وہ انٹرسٹنگ باتیں نہیں کرتی ہو, اب تو تم سے کوئی کیا بات کرے, تمہارے پاس تو کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے, ہمارے درمیان اب کچھ کامن ہے ہی نہیں.
اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی باتیں سننے کو ملے. وقاتلو وقتلو، اور انہوں نے جنگ کی اور وہ مارے گئے یعنی شہید ہوئے. لأکفرن، یہ تو مطلب ایکسٹریم درجہ ہے. لأکفرن، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا. کفرا یکفرو کا معنی جو ہے ڈھانپ دینا یا دور کر دینا. انہم، ان سے، سیئاتہم، برائیاں ان کی. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور دیکھیں میں ضرور بضرور داخل کروں گا انہیں. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا آ رہا ہے کہ میں ضرور بضرور ان سے دور کر دوں گا ان کی برائیاں، اور میں ضرور بضرور ان کو داخل کروں گا جنتوں میں. بہتی تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اس قدر خوبصورت وعدہ کہ برائیاں اگر ان سے جو ہوتی رہی ہیں، کیونکہ انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، تو انسان برائیاں نہیں کرے گا تو مطلب انسان تو نہیں رہے گا نا. تو انسان کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی رہے گا، ہاں، لیکن اسے ریپینٹ کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس رجوع کرنا ضروری ہے. ثوابا من عند اللہ، بدلہ ہے اللہ کے پاس. واللہ عندہ، اور اللہ کے پاس حسن الثواب، بہت اچھا بدلہ ہے. اچھا اذان ہو رہی ہے تو میں ویٹ کروں گی تھوڑا.